ریحان احمد خان صاحب، اس کے بعد ہے سادات انور صاحب، اس کے بعد ہے فواز بشر صاحب. جی ریحان انور صاحب السلام علیکم، فرمائیے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. یہ لبرزم کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں، یعنی آزاد خیالی، جی میرا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے کہاں آزاد خیالی میں آپ کو باندھا ہے، لیکن اس نے ایک دائرہ رکھا ہے، اس دائرے سے باہر مت جاؤ. تو دائرہ آپ کو قید نہیں رکھتا ہے، قید نہیں کرتا ہے. آپ کو کھانے کی آزادی ہے، نکاح کی آزادی ہے، تفریح کی آزادی ہے، لیکن اپنے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے اور برے کو سمجھنے کی بھی آزادی ہے. اب آپ چاہیں کہ ہم کسی غیر کی پیروی کریں، کرشن کی پیروی کریں، رام کی پیروی کریں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ بھٹکے ہوئی چیز، بھٹکے ہوئے راہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو مکمل کر دیا، زمین پہ نازل کر دیا، تو وہی لبرزم ہے، وہی آزادی ہے. تمہیں آزادی مل گئی اس غلامی سے جس میں ہزاروں سال سے یہ لبرزم والے جکڑے ہوئے تھے اور آج بھی جکڑے ہوئے ہیں. میرا یہ کہنا ہے. لیکن بہت شکریہ کیا رہنے آپ کا. والی کتاب. جی اچھا ایک منٹ میں آپ کو رکوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. بڑی خوشی کہ آپ تشریف لے آئیں. الحمدللہ جی، تھوڑا سا وقفہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے یہاں حاضری لگائیں. جزاک اللہ خیرن. تو لبرلزم کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور شروع میں کچھ پریزنٹیشن پیش کی گئی ہے، اس کے بعد ابھی سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے. جی آپ کچھ فرمانا چاہیں یا کنٹینیو کریں؟ آپ کنٹینیو کیجئے انشاءاللہ. اچھا جی ریحان احمد خان صاحب، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ سوال رکھ لیں. آپ کا کمنٹ ماشاءاللہ آ گیا ہے، بہت ہی عمدہ کمنٹ ہے. کوئی سوال بھی ہے اگر تو ضرور کر لیں، نہیں تو پھر بہت بہت شکریہ. کہہ رہے تھے اسلام بھی لبرلزم یہ جو اس طرح میں سے اپنے محترم یاسر صاحب کی خدمت میں سلام عرض پیش کر رہا ہوں. اس سے اگر ان کے وعلیکم السلام ورحمۃ گستاخی اللہ. ہوئی ہوگی تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. میں ان کیسی کی بہت گستاخی، کیا عزت ہوا؟ کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں. نہیں، مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے سر. آپ میرے لیے ایک عظیم ہستی ہیں. اور شمالی صاحب تو خیر مل گئے مجھے، کافی ان سے ملتی ہے مجھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری آپ سے پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے. ہاں بات پہلی بار ہو رہی ہے، لیکن 2018 میں فیس بک پہ آپ سے میرے رابطہ ہوا تھا اور آپ سے میں نے اچھا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لیا تھا. اچھا اور کل بھی میں نے آپ کو میسج کیا تھا وائی اسلام کے متعلق. تو بہت اچھا خوشی چلیں ہوتی ہے ٹھیک اگر ہے، آپ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں، آئندہ بھی تشریف لائیے گا ضرور انشاءاللہ. آپ سے انشاءاللہ گفتگو تعالیٰ ہوتی رہے دعاؤں گی. میں یاد رکھیے گا. چلیں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہے جناب سادات انور صاحب. جی السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام خیریت صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ فضل ہے. بہت بہت شکریہ جوڑنے کا. ایک سیکنڈ مفتی صاحب، میرا 2 سوال ہے، اگر اجازت ہو دونوں پوچھ سکتا ہوں کیا؟ کریں، پہلے ایک کر لیں اس کے بعد دوسرا دیکھ لیں گے. جی انشاءاللہ. میرا پہلا سوال ہے قرآن کے بارے میں، جو اکثر ایک جواب آتا ہے کہ یعنی قرآن جو ہے ٹاپک سے وہ ہٹ کر ہے. اچھا یہ ٹاپک سے ہٹ کر کے چلیے ایک اور سوال ہے تب. ہاں وہ کر لیں آپ. اس کے بارے میں ایک سوال یہ تھا کہ جنت، جو کہتے ہیں کہ جنت کی لالچ جو ہے مسلمان اپنے دل میں پیدا کرے، اپنے دل میں جو ہے شوق پیدا کرے، لالچ جو ہے وہ پیدا کرے. تو ایک اعتراض جو ہے وہ اکثر ہمارے درمیان اٹھتا رہتا ہے کہ وہ لالچ تو چونکہ فطری اعتبار سے بہت بری چیز ہے، جنت کے بارے میں لالچ رکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے یا یہ بس ایک اعتراض رہتا ہے والا؟ تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی. مفتی یاسر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنت کی محبت یا اس کی خواہش میں بہت سے کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواہش کا ہونا انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے. کون آدمی ایسا ہے کہ جو اچھائی کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے. خواہش اس وقت بری بن جاتی ہے جب وہ اس کاسٹ پر ہو کہ دوسرے کے پاس وہ چیز نہ رہے، میرے پاس وہ چیز ہو، یا اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہو. اب مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی جنسی تسکین پوری کرتا ہے، جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ اس پورے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح کریں. لیکن اگر یہی جنسی خواہش کی تکمیل بغیر نکاح کے ہو، آؤٹ سائڈ آف میرج ہو، تو اسی کو زنا کہا جائے گا. لیکن 2 بول دیے تو اس کو نکاح کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ
کسی چیز کی جو کہ فطری اور نیچرل ہے اس پر عمل کرنا، اس خواہش کو پورا کرنا، یہ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے پورا کر رہے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اب اگر ایک آدمی کو جنت کی خواہش ہے تو کیا یہ فطری چیز نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی زندگی نیچر کا تقاضا نہیں ہے؟ نیچر کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، زندگی کے اندر اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ ترین سطح پر ہونا ہے. تو یہ کہنا ملحدوں کا یا کہ نہیں جی یہ تو ایسا ایمان کس کام کا کہ جس میں جنت کی خواہش ہو، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں کہ جن لوگوں کی مورالٹی ہی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہو کہ ہم اپنی خواہش کی تکمیل کیسے کریں، یعنی ان کے یہاں جو چیز مورل ہے وہ ہے کہ جس سے ان کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہو. ایک نظریہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں ہیڈنزم. ہیڈنزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ صرف اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد انسان کا ہی نہیں، صرف اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے انسان ہے. اور یہ ملحدوں کے یہاں بہت ہی کامن آئیڈیالوجی ہے. تو جن لوگوں کے یہاں یہ نظریہ اور یہ معراج ہو ان کے اخلاقیات کی، وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایمان خواہش کی بنیاد پر، جنت کی خواہش کی بنیاد پر کیوں ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اگر اس اصول کو تسلیم بھی کریں مفتی صاحب تو پھر تو اس اعتبار سے پوری دنیا جو ہے لالچی ہوئی نا، یعنی وہ وہی کہہ رہا ہوں، ان کے چونکہ ماں فطری چیز ہے وہ بھی لالچی ہوئے، سب لالچی ہیں. جی جی ایک آدمی اگر شادی کرتا ہے اولاد کے حصول کے لیے تو وہ بھی لالچی ہوا. صحیح. تو اچھی چیزوں کے حصول کے لیے اگر لالچ آ رہی ہے تھوڑی بہت تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلیں بلکہ آنی چاہیے، اچھی چیز کے لیے لالچ آنی چاہیے. جی صحیح بات ہے. جی سادات صاحب. لیکن جی مفتی صاحب اسی بارے میں ایک ڈاؤٹ میرا یہ پرسنل طور پر ہے کہ ان مریضوں کا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ ہم لوگ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. یہ تو جنت کے بارے میں جو کرتے ہو یہ تو دکھتی بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں، جس کی تم خواہش کیوں کرتے ہو؟ یہ جب دکھے گی نہیں تو اس کو پھر لالچ ہی کہیں گے، بری لالچ ہے. سوال ہاں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے. جی میں بتا دیتا ہوں، مجھے سمجھ آ گیا سوال ان کا. اچھا عاصم صاحب بتا دیجیے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں پھر کہ لالچ جو ہے وہ دیکھی ہوئی چیزوں میں کرے تو سمجھ آتا ہے، یہ جنت تو اندیکھی چیز ہے، تو اس میں کیوں لالچ کی کر رہے بھائی آپ؟ دیکھی ہوئی چیز پہ لالچ جانور کرتا ہے. ویسے والدین نے اس ایتھیس کو دیکھا نہیں تھا جب پیدا کیا تھا. یہ بھی ہے. اور ایک بات اور کہ ہم ایمان والوں کے لیے جنت جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ وجود کی حیثیت رکھتی ہے جتنا کہ خود میرا وجود. تو جنت نہیں، میرے لیے اس سے زیادہ یقینی ہے. عاصم بھائی یہ بھی مان لیں کہ لالچ وہی اچھا ہے کہ جو دیکھی ہوئی چیز پر ہو، تو پھر انسان اور جانور کی مورالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جانور بھی جس چیز کو جب شکار کو دیکھتا ہے تو اس کی رال ٹپکتی ہے اور وہ اس کا لالچ کرتا ہے. جو چیز اس کے سامنے نہیں ہے نہ اس نے کبھی نہیں دیکھی، مثال کے طور پر افریقہ میں رہنے والا کوئی اگر جانور ہے اور جو وہیں کے مقامی جانوروں کا شکار کر کے کھاتا ہے، اب اس کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ایشیا میں جو فلاں بندر رہتا ہے میں اس کو مار کے کھاؤں گا، چونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اندیکھی ہوئی چیزوں کی خواہش حلال طریقے سے کرنا یہ تو انسان کی عقل کی معراج ہے، اور جو آدمی دیکھی ہوئی چیزوں کی خواہش کرتا ہے یہ حیوانیت ہے. تو بتائیے اب ملحد اپنا مقام خود طے کر لیں، کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جی سادات صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ جی میرا مائک اصل میں میوٹ تھا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. بہت آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. ابھی تک کسی بندے نے آ کے لبرلزم کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے لبرلزم پہ بات کرنے والے بعض کچھ نظر آ رہے ہیں کمنٹس میں، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ تشریف لائیں. لنک موجود ہے، پن کیا ہوا ہے. مفتی یاسر صاحب بھی موجود ہیں، ہم لوگ بھی ہیں. تشریف لائیں اور لبرلزم کے متعلق بتائیں کہ کیوں یہی صحیح ہے اور ہم اسلام چھوڑ کر لبرلزم کیوں اختیار کریں. چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک دو حضرات وہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت